اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سرگودا یونیورسٹی کے پارٹ 1 کے پیپر ہو رہے ہیں اور اس میں شارٹ کویشچن کا بہت بڑا رول ہے۔ ہماری پہلے 4 بکس کی ویڈیو شارٹ کویشچن کے حوالے سے بن چکی ہیں۔ آج ہم آپ کو پروز کے حوالے سے شارٹ کویشچن کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو شارٹ کویشچن ہے پروز کے حوالے سے، یہ دا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے۔ اس کے 2 حصے ہم بنائیں گے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ شارٹ کویشچن اسی میں سے آئیں گے، اور جس اسٹوڈنٹ کے شارٹ کویشچن کنٹرول میں آ جائیں وہ کسی بھی صورت بچہ فیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ جس بچے کے کنسیپٹ کہانیوں کے کلیئر ہوتے ہیں وہ خود بھی شارٹ کویشچن بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم آغاز کرتے ہیں، واٹ از بیکنز ایسے رائٹنگ؟ بیکنز کی ایسے رائٹنگ کیا ہے؟ بیکنز دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ہمارے نوٹس میں بھی ہم نے بیکنز کا ایک ہی ملٹی آنسر دیا ہوا ہے۔ تو یہ موسٹلی شارٹ کویشچن اگر آپ ہمارے نوٹس کو اردو میں پڑھیں، چونکہ ہمارے نوٹس میں انگلش اور اردو دونوں ہی شامل ہیں، اگر آپ اردو کو پڑھ لیں تو اس میں بھی یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جاتی ہیں۔ واٹ از بیکنز ایسے رائٹنگ؟ ہمارے نوٹس میں یہ پہلی لائن اسی کو شو کر رہی ہے۔ بیکنز کی ایسے رائٹنگ کیا ہے؟ اب اس کا آنسر کیا ہوگا؟ A deep study of most of Bacon's essays۔ بیکن کے زیادہ تر مضامین کا گہرا مطالعہ، بیکن کے زیادہ تر مضامین کا گہرا مطالعہ، بیکن کے زیادہ تر مضامین کا گہرا مطالعہ شوز ظاہر کرتا ہے that they are a treasure house of worldly wisdom، کہ وہ دنیاوی عقل کا خزانے کا گھر ہے، کہ وہ دنیاوی عقل کا خزانے کا گھر ہے۔ کون ہے خزانے کا گھر؟ بیکنز کے مضامین۔ which help a man، جو انسان کی مدد کرتے ہیں، which help a man، جو انسان کی مدد کرتے ہیں in all fields of life، زندگی کے تمام میدانوں میں۔ بیکن واحد ایک ایسا رائٹر ہے جو سب سے بڑا فلاسفر بھی ہے۔ دنیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر بھی ہے۔ اس نے دنیا کے تقریباً ہر فیلڈ کے حوالے سے اپنی فلاسفی کو شو کیا ہے، اور جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں ہر فیلڈ کے حوالے سے تقریباً ایکوریٹ چلی ہیں۔ مگر تھوڑا سا فرق کیا ہے، اس کو کچھ خامیوں کی وجہ سے سب سے کمینہ آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ہی دوست کو، جس نے اس کو اوپر لانے میں سپورٹ کی، اس کو ہی اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے سب سے کمینہ آدمی بھی کہا گیا اور سب سے بڑا فلاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ خامی اس میں نہ ہوتی، 2 خامیاں تھیں، ایک تو وہ کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے قریب سے قریب دوست کو بھی نظر انداز کرتا تھا، نقصان پہنچا دیتا تھا، اور دوسری اس کی خامی کیا تھی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، وہ کہتا تھا کہ اپنا ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے کریں، جب آپ ذاتی مفاد کو پورا کر لیں تو پھر آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ 2 خامیاں دور کر لیتا تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی بھی ٹاپک کو اس نے نہیں چھوڑا، ہر ٹاپک پر اس نے اپنے ویوز دیے، اور اگر آپ اس کے سارے ایسیز پڑھیں تو ایکوریٹ چاہ رہے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، واٹ از ایفورزم؟ واٹ از ایفورزم کیا ہے؟ اٹ از اے سیئنگ
یہ کہاوت ہوتی ہے، ایفورزم کہاوت ہوتی ہے وچ از فل آف وزڈم، جو عقل سے بھری ہوتی ہے۔ کہاوت کیا ہوتی ہے؟ کہاوت عقل سے بھری ہوتی ہے، جیسا کہ مائٹ از رائٹ۔ مائٹ از رائٹ کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک کہاوت ہے۔ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ عقل کی باتیں ہیں کہ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور اے اسپلٹ ملک، یعنی گرے ہوئے دودھ پر چلانا بیکار ہے۔ دودھ گر گیا تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، تو جتنا بھی چلائیں گے وہ بیکار ہے۔ اس حوالے سے بات چلی ہے کہ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، مطلب آپ کی فل تیاری ہے، اور اس تیاری میں آپ اگر پیپر ہی نہیں دینے جاتے تو آپ کی تیاری ساری زیرو ہو جائے گی۔ بعد میں آپ کہیں گے جی میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، مگر وہ سب زیرو ہو جائے گا، چونکہ پیپر میں آپ اپیئر نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو یہ ایفورزم کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا واٹ از ایفورزم۔ نیکسٹ دیکھیں، واٹ از امپیریلزم؟ سامراجیت۔ سامراجیت کیا ہے؟ A system in which ایک ایسا نظام in which a strong country dominates a weak country۔ ایسا نظام ہے یہ امپیریلزم جس میں ایک طاقتور ملک، مضبوط ملک غریب ملک پر غالب آتا ہے یا غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ برنگ دا پیپل آف دا کنٹری، اور اس ملک کے لوگوں کو لاتا ہے انڈر اس کنٹرول، اپنے قابو میں۔ اس کو کہتے ہیں امپیریلزم، سامراجیت۔ جس طرح کے انگریزوں نے بر صغیر میں حکومت کی، جب لوگوں کی مرضی کے خلاف ہم طاقت سے حکومت کرتے ہیں تو اس کو ہم سامراجیت کہا جاتا ہے۔ when we try to have our government over the people against the will of the people, it can be called imperialism۔ اس کو ہم سامراجیت کہہ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہوگا؟ لائک دیکھیں، what is epigrammatic style؟ epigrammatic style کیا ہوتا ہے؟ it is a short and clever way۔ یہ ایک مختصر اور مکرانہ انداز ہے of saying anything۔ یہ کوئی بات کرنے کا ایک مختصر اور کلاور، چلاکی والا انداز ہے، یعنی کہ آپ کوئی ایسی بات بڑی مکاری سے دوسرے پر کر جاتے ہیں مختصر انداز سے کہ وہ دوسرا بندہ ایک دفعہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کیا کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم ایپیگرامیٹک سٹائل۔ ایپیگرامیٹک سٹائل۔ نیکسٹ دیکھیں، ڈیفائن پروز۔ ڈیفائن پروز، پروز کو بیان کریں۔ واٹ از پروز؟ پروز کیا ہے؟ دیکھیں، اٹ از اے ٹائپ آف شارٹ ایسے آن ڈفرینٹ ٹاپکس۔ یہ مختلف عنوانات پر ایک مختصر مضمون کی قسم ہے۔ یہ مختصر عنوانات پر ایک مختصر مضمون کی قسم ہے، جیسا کہ سچ ایز بیکن جیسے، آپ نے دیکھا ہوگا بیکن کے ایسے جو ہیں وہ کون سے، جیسے آف اسٹڈیز ہے، آف گریٹ پلیس ہے، چھوٹے چھوٹے اس نے جو ہے ایسے دیے ہوئے ہیں، اسٹڈی کے حوالے سے دیے ہوئے ہیں، آف گریٹ پلیس ہے، آف فرینڈ ہے، آف اسٹڈیز ہے، اس حوالے سے، تو اس کو ہم کہیں گے پروز۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، بیکنز ایسے آن آف گریٹ پلیس یا آف اسٹڈیز، اس کو ڈیفائن کریں۔ اس نے کہا ہے بیکن ایسے آن آف گریٹ پلیس میں کیا ہے؟ آف گریٹ پلیس میں مین لوزز ہز اون فریڈم، انسان اپنی ذاتی آزادی کو کھوتا ہے۔ آف گریٹ پلیس، جب انسان کسی بڑے مقام پر آتا ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر، وزیر اعظم، چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ، یعنی کہ
مین لوزز ہز فریڈم، انسان اپنی آزادی کو کھو دیتا ہے. لوزز ہز اون فریڈم، انسان اپنی ذاتی آزادی کو کھو دیتا ہے. آفٹر ہیونگ اے گریٹ پلیس ان سوسائٹی، معاشرے میں ایک اعلیٰ رتبہ رکھنے کے بعد، جیسا کہ سچ ایز پی ایم، سی ایم، پریزیڈنٹ، جب وہ ان عہدوں پہ آتا ہے تو پھر اس کی اپنی جو ہے فریڈم ختم ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ وہ کوئی چیز کھا سکتا ہے، نہ وہ بازار جا سکتا ہے. تو دیکھنے میں تو وہ بہت بڑی سیٹ لے لیتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کو لوز کر دیتا ہے. نیکسٹ دیکھیں آف اسٹڈیز. آف اسٹڈی میں دیکھیں، اگر آف اسٹڈی کو کہتا ہے جی شارٹ کویشچن میں، پرپز آف اسٹڈی، اسٹڈی کا مقصد از ٹو گین ورلڈلی سکسیس. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آف اسٹڈی میں اس کے مطابق، اکارڈنگ ٹو بیکن، پرپز آف اسٹڈی، اسٹڈی کا مقصد از ٹو گین ورلڈلی سکسیس، دنیاوی کامیابی حاصل کرنا ہے. یہ کس کے مطابق ہے؟ کس کے مطابق؟ بیکن کے. بیکن کہتا ہے کہ اسٹڈی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اسٹڈی آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ دنیاوی کامیابی آپ کو ملے. وہ صرف دنیاوی کامیابی کی بات کرتا ہے، ورلڈلی، اور دوسری دنیا کی وہ کامیابی کی بات نہیں کرتا. تو اس کے مطابق آف اسٹڈی، پرپز آف اسٹڈی، اسٹڈی کا مقصد از ٹو گین ورلڈلی سکسیس، دنیاوی کامیابی حاصل کرنا ہے. جی انشاءاللہ باقی جو ہے دوسرے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے امپورٹنٹ. اور ہمارے جو نوٹس ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے نوٹس میں آپ کو ملیں گی. تو ہمارے نوٹس میں ہم نے ملٹی آنسر دیے ہوئے ہیں اردو کے ساتھ، اور جب آپ اردو کے ساتھ کویشچن کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر شارٹ کویشچن آپ کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو ہمارے جو دو چینل ہیں، تعلیم پوائنٹ اور پروفیسر تنویر ٹپس، دونوں کو آپ واچ کریں. ہمارا جو دوسرا چینل ہے پروفیسر تنویر ٹپس، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو گرامر ہے وہ اسٹرانگ کریں، ان کو سیلف رائٹنگ سکھائیں. جب آپ کو سیلف رائٹنگ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک ایک دن میں آپ ماسٹر کی تیاری کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.